قرآن میں کہا ہے کہ تم لوگ توکل کرو تو چڑیا سے ذرا سیکھو، جب وہ صبح صبح اٹھتی ہیں بھوکے ہوئے اور وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں رزق کی تلاش میں، جب وہ واپس آتی ہیں تو ان کا بھی پیٹ بھرا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے لے کے آتی ہیں، تو اللہ پھر توکل کا سبق سکھاتا ہے۔ اور توکل اور اللہ کے وعدے کو پورا ہونے میں دو چیزیں ہیں، اس کی دو حصے ہیں جو ہمیں بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو جاب تلاش کرنی ہوتی ہے یا جاب چھٹ جاتی ہے، وہ بولتا ہے اللہ توکل مل جائے گی، دیکھی جائے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دن راتیں کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اس میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ اس توکل کے دو حصے ہیں، ایک تو جو اللہ نے وعدہ کیا آپ سے، آپ کا وعدہ کیا کہ رزق دے گا، وہ رزق مگر تب دے گا جب آپ اپنا حصہ کا کام پورا کرو گے۔ آپ کے حصے کا کام کیا ہے اس پہ مجھے بات کرنا ہے۔ جب آپ کو کچھ 7-8 قدم 7-8 اسٹیپس ہیں جو آپ کو لو گے تو وہ اپنا بات ضرور پورا کرے گا، تبھی یہ کیا بولتے ہیں توکل کی جو کمپلیشن ہوتی ہے۔ اچھا وہ اسٹیپس کیا ہیں؟ میں نے کہا سب سے پہلے آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ بلکہ ریسنٹلی میرے اپنی ہی کچھ فیملی ممبرس میں ان کی ایک میرا چھوٹا بھائی اس کی جو اس کو نوٹس مل گیا، اس کی شادی آنے میں بڑا پریشان ہو گیا، بولا یہ کیا ہو گیا یار، میری شادی آنے والی، مجھے جاب وہ ریزائنیشن لیٹر کو مل گیا ہے، ٹرمینیشن لیٹر مل گیا۔ جب وہ بڑا افسردہ ہو، پریشان ہو، یہی پیٹرن اکثر لوگوں میں دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یار ہو گیا، اب ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے، تو وہاں سے بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ بنیادی مقصد یہ کہ آپ پازیٹیو ہو کے چلیں، آپ پازیٹیو ہو کے چلیں کہ یار دیکھو یہ چیز ہونی تھی، امتحان زندگی کا میں نیکسٹ اسٹیپ کیا لوں جس پہ کام کرنا ہے، نہ کہ اس کو لے کے بیٹھا رہا ہوں، روتا رہا ہوں، اب کیا کر سکتا ہوں، میری تو زندگی کا ایسا نہیں تھی۔ نیکسٹ اسٹیپس کیا ہوں گے؟ نیکسٹ اسٹیپس یہ ہوں گے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اگلا گول کیا بنانا ہے، کیا میں نے اسی جاب مارکیٹ کو کنٹینیو کرنا ہے، اسی انڈسٹری کو کنٹینیو کرنا ہے، یا میں فلیکسیبل ہو سکتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو جیسے رات میں کہتے ہیں بہت سے وجوہات ہوتی ہیں کہ ایسی جاب لوگوں کو نہیں ملتی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیلڈ سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ اکثر لوگوں سے یہ سنتے ہوئے کہا کہ بھائی میں نے تو یار 10 سال اس میں لگا دیے اکاؤنٹنسی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا۔ وہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، ذہین بنایا ہمیں، اس کو آپ جس چیز میں لگائیں گے نا آپ اس میں ہنر بنا سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اب میرا نیکسٹ گول کیا ہو، مثال کے طور پر اس کو ایسے لے سکتے ہیں کہ میں ہوں، میری جاب چلے گی آج، میں مارکیٹنگ سیل کو نہیں، میرے ساتھ ایسا رہا ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جو میں 7 اسٹیپ سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، 1 سال پہلے میری مارکیٹنگ کی جو ہے مارکیٹنگ سیلس کا فیلڈ میں رہا ہوں، تو وہ پیریڈ ایک وقت مجھ پہ آیا کہ میں یار یہ کمپنی میں آگے گرو نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے کمپنی جو ہے تو اپرچونیٹیز نہیں دے رہی فردر، میرا فیوچر سے کلیئر نہیں، مزہ نہیں آ رہا کام کا۔ کمپنی سے بات ہوئی تو وی میوچلی اگری ٹو پارٹ ویز۔ اب میرے پاس جاب نہیں ہے، اب میرے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ کیا میں کسی فیلڈ کو کنٹینیو کروں یا میں فلیکسیبل بھی ہو سکتا ہوں۔ تو میں نے ڈفرینٹ گولس بنائے اپنے، ٹھیک ہے میں مارکیٹنگ اسکلس میں پرسو کرتا ہوں، اللہ نے جو اور اسکلس دیے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں، کچھ اسکلس میرے ٹیچنگ میں پاس میں ٹیچنگ کی اسکلس رہتے ہیں، تو میں نے ایک سی وی بنائی ٹیچنگ کے لیے، ایک سی وی بنائی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے لیے، کچھ ایکسپیرینس میرا آپریشن کا تھا اس کے ساتھ سی وی بنائی۔ میں نے ایک ہی سی وی ہر جگہ سیٹ نہیں کری، ہاں، اور ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ کی جاب چلی جاتی ہے، نیکسٹ تھنگ وی ڈو از وی ڈونٹ اپڈیٹ اور سی ویز اپڈیٹ نہیں ہوتی ہیں، وہی سی ویز آگے فارورڈ ہو رہی ہوتی ہیں بنا کسی گول سیٹ کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے میرا گول کیا ہے نیکسٹ 3 months میں 6 months میں، ڈو آئی ہیو ٹو کنٹینیو سیم کریئر سیم جاب بھی، ایم آئی فلیکسیبل انف، ایم آئی بریک انف ٹو ٹرائی نیو انڈسٹری، مارکیٹ ریکوائرمنٹس کیا ہے، اس کا فوکس تو گول سیٹ کریں، دیٹس دی فرسٹ لیسن، اپنے گول سیٹ کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے اپنے نیکسٹ ایئر میں، مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کہ یہی مثال کے طور پہ کرنٹلی آئی ٹی انڈسٹری کا بڑا بحران چل رہا ہے نا، جابس کم ہے، آئی ٹی کے لوگ جاب لوز کر رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے آئی ٹی کے لوگوں کو؟ بہت سے لوگ یہاں پہ آئی ٹی کے لوگ ہوں گے،
اگر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یار اسکوپ یہاں پہ کم ہوتے جا رہا ہے آئی ٹی کا، تو آپ لوگ کیا کریں؟ آئی ٹی پہ ڈھونڈتے رہیں گے، تو اس کے بعد آپ کے چانسز تو وہیں پہ 50% چانس تو دے لینا. واٹ ڈو یو ہیو ٹو ڈو؟ اپنی اسکلز آئیڈینٹیفائی کریں کہ خدا نے مجھ میں اور کوئی ٹیلنٹ سیکٹر ہوں گے. ہو سکتا ہے کالج کے زمانے میں بہت اچھا سیلس کرتا تھا فار ایگزامپل. اس زمانے میں میں نے انٹرنشپس کی تھی جو کسٹمر سروس سے ریلیٹڈ تھی. اپنی اسکلس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنے آپ کو ایک فلیکسیبلٹی پیدا کریں اور اپنے گولس کو حساب سے بنائیں. آپ کی سی ویز جو ہیں کبھی بھی، اگر بہت سے لوگوں کے پاس اپنی ایک ہی سی وی بنی ہوتی ہے، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں میجورٹی کے پاس ایک ہی سی وی بنی ہوگی، کیونکہ اور اسی جاب پہ تھا جو وہ کرتے آ رہے ہیں پچھلے 10-20 سال سے، ہے نا. تو اپنی ڈفرینٹ سی ویز بنائیں بیسڈ آن یور ڈفرینٹ اسکل سیٹ. میں نے بھی یہ کیا، میں نے ٹیچنگ کی سی وی الگ بنائی، میں نے مارکیٹنگ کی سی وی الگ کری، اپنے پاس ایکسپیرینس کے ساتھ جو بھی میں ایکسپیرینس اسکلس ہے وہاں سے میں نے سی وی بلڈنگ اسکلس سیکھنا شروع کری کہ اچھا یار یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اسکل ہوتی ہے. اچھا جب یہ ہو گیا، جب آپ نے اپنا یہ گول آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ مجھے کون سی فیلڈ میں جانا ہے اور مجھے ڈفرنٹ آپشنس کیا ہیں، رائٹ. پھر آپ کیا کریں، نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جسے ہم سیلس ٹرم میں کہتے ہیں سپر 5. سیلس ٹرم میں سپر 5 یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو ٹارگیٹس دی جاتے ہیں نا، یہ پروڈکٹ تم نے سیل کرنا ہے، تو سپر 5 ٹرمینالوجی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی لائف میں 5 سیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ شروع کرتے ہو سیلس پچ. وہ پہلا سیکٹر ہوتا ہے آپ کی فیملی، پھر ہوتے ہیں آپ کے نیبرس، پھر ہوتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز، فرینڈس، پھر ہوتے ہیں آپ کے پاسٹ امپلائیز، پاسٹ کرنٹ کولیگس. ٹھیک، پھر اس طرح کی کیوں، تاکہ آپ وہ سیلس پہ شروع کرو ان سے، آپ کو وہاں سے ڈفرینس ملیں گے، آپ کو وہاں سے لیڈز ملیں گی. سیلس اس طرح شروع کی جاتی ہے اپنے انر سرکل سے. اسی طرح جاب کا معاملہ ہے، جب آپ نے سی وی بنا لی اپنی ڈفرینٹ اسکل سیٹ ڈفرینٹ ٹارگیٹس کے حساب سے، تو آپ پھر آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ میں کس کس کو سینڈ کروں گا. جنرلی ہر ایک کو سینڈ نہیں کرنا آپ نے، ہم آئیڈینٹیفائی کریں پہلے اس کو سینڈ کروں گا، اس کے بعد ان سے پھر فالو کریں، اور ہر ایک کسی نہیں بیچنی آپ نے. ٹھیک ہے، اپنے فرینڈ سرکلس کو آئیڈینٹیفائی کریں. بہت سے فرینڈس کسی الگ الگ پوزیشن پہ لگے ہوتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں، اپنے اپنے نیبرس میں ایسے لوگ ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ آپ کو اپنے آپ کو سیل کرنا ہے نا، تو یہ کرنا ضروری ہے. سپر 5 راؤنڈ جب یہ ہو جائے، اور دوسرا اسٹیپ کیا ہے، ڈفرینٹ ریسورسز ہیں آن لائن، بہت سارے پلیٹ فارمس ہیں، جیسے فار ایگزامپل monster.com ہے، linkedin.com ہے، اس کے علاوہ ایکسپیکٹریٹس ہے، اور بے تحاشا بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جن کو اگر آپ پراپرلی یوٹیلائز کریں دین یو کین گیٹ ڈائریکٹ ان ٹچ ود ڈائریکٹرز آف ایچ آر، سی ای اوز، ایم ڈیز. اور میں نے پرسنلی اپنی اس پاسٹ جاب ورک کر رہا تھا، میں نے یہ کرنا شروع کیا، اپنی سیریز بنائی، اپنے ڈفرینٹ سیکٹر سیٹ کیا. لنکڈن میں پریمیم اکاؤنٹ، ایک پریمیم اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نارمل اکاؤنٹ. پریمیم اکاؤنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو امپلائرس کے فون نمبرز، ان کے ای میلز، ڈائریکٹ ایکسس مل جاتا ہے. تو جب آپ ان کو میسج کرنا شروع کریں گے کہ میں کرنٹلی یہ پوزیشنز دیکھ رہا ہوں آپ کی آرگنائزیشن میں کچھ ایسے ہیں، یو آر ڈائریکٹلی گیٹنگ ان ٹچ. کمپنی میں جب آپ جاتے ہیں واکنگ کرنے سے، تو آپ کبھی بھی ایم ڈی سے نہیں مل سکتے نا، ایچ آر کے مینیجر نہیں مل سکتے، مگر لنکڈن پہ ایسا ہو سکتا ہے. تو بہت سے لوگ وہ پریمیم اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا، تو پہلا اسٹیپ اپنے گولز آئیڈینٹیفائی کرنا. سیکنڈ اسٹیپ جب اپنے گولز آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ میں کن کن فیلڈ میں جا سکتا ہوں، اس حساب سے اپنی سی ویز کو اپڈیٹ کرنا. تیسرا اسٹیپ اپنے فرینڈ فیملی سرکلس کو شیئر کرنا. چوتھا اسٹیپ اپنی آن لائن جو کمیونٹی ہے وہاں سرکولیٹ کرنا. جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ کیونکہ انسان کا لائف اسٹائل گزر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے لائف اسٹائل کو ویسے ہی کنٹینیو رکھتا ہے، وہ خرچے بھی ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کی سگریٹ کی ڈبیاں بھی ویسے چل رہی ہوتی ہیں، اس کی بجلی کی بل بھی ویسے چل رہی ہوتی ہے، گروسری بھی ویسے چل رہی ہوتی ہے. اب آپ کو جب یہ آپ پہ امتحان آیا ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ ایک اسٹیپ یہ بھی لینا چاہیے کہ میں اپنے کاسٹ کیلکولیٹ کروں اور دیکھوں میں اننیسری ایکسپینسز کہاں سے کٹ کر سکتا ہوں. کون سی ایسی چیزیں جو گروسری میں لا رہے ہیں، بہت بنیادی باتیں ہیں، مگر ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے. کتنے میں سگریٹس پی رہا ہوں، کتنا خرچہ اس پہ لگ رہا ہے، ہاں کتنا میں فون کی بلز پہ خرچہ کر رہا ہوں. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جہاں کٹ کر سکتے ہیں اسپینس کو، کیونکہ اب آپ نے سروائیو کرنا ہے نا اس پیریڈ کو. آپ کو نہیں پتا کہ نیکسٹ جاب کب ملے گی، تو جتنے فنڈز آپ کے پاس ہیں اس کو میکسیمائز یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ کو اپنے ایکسپینسز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہ بھی پارٹ آف سروائیول ہے ڈیورنگ دی
جب آپ نے اس طرح کام کیے سیریز کور لیٹر بنائے سیریز بنائے کور لیٹر بات نہیں ہے آپ کو آپ نے سرچ کرنا شروع کیا آپ کے دوست آپ نے رانا صاحب کو فون کیا رانا صاحب نے کہا ایک جاب آئی گئی ایڈمنسٹریشن کی فیلڈ میں ایک انجینئر سے بات کری اور وہ انجینئر بولے یار میں نے زندگی انجینئرنگ کی ہے مجھے ایڈمنسٹریشن کیا پتا تو رانا بھائی بولے میں تو اپنی سی وی اس حساب سے بنا اور کور لیٹر بھی جب بناؤ تو تم ایڈمنسٹریشن کا بناؤ نہیں کور لیٹر کہنے کو تو ایک پیپر ہوتا ہے جس کو آپ سینڈ کرتے ہیں ای میل سینڈ کر لیتے ہیں مگر اٹ کین بی دا ڈفرینس بٹوین میک اور بریک ایسا والا سین ہوتا ہے میں خود بھی ایک ایچ آر کی کچھ پوزیشن پہ رہا ہوں یا اپنے ڈپارٹمنٹ سے میں نے ہائرنگ وغیرہ کی ہے ہم کور لیٹر کے ذریعے یہ سب ڈیسائڈ کر لیتے تھے کہ اس بندے کو انٹرویو کے لیے بلانا ہے یا نہیں بلانا سی وی کھولنے سے پہلے انسان کور لیٹر پڑھتا ہے یا اس کی ای میل میں کانٹیکٹ کرتا ہے تو اگر آپ کو پوزیشن کوئی بھی پوزیشن ملی ہے کسی کو سیلس مارکیٹنگ کی اپرچونیٹی ملی کہ یہاں پہ ایک اپرچونیٹی ہے کسی کو ایڈمنسٹریشن کی اپرچونیٹی ملی ہے تو آپ ایک تو وہ سی وی کو سینڈ کریں گے جو اس جاب سے ریلیٹڈ قریب کرو اور دوسری وہ جب آپ کانٹینٹ لکھیں گے ای میل پہ اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ یار یہ میں ہوں فار ایگزامپل میں رام عبد الرحمان ہے میرا تجربہ اس فیلڈ میں پاس میں اتنا رہا ہے اور میں اس طرح آپ کی آرگنائزیشن میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں اس کو آپ نے اس پوزیشن کے مطابق بنانا ہے یہ نہیں کہنا کہ میں جاب دیکھ رہا ہوں میرے چھوٹے بڑے بچے ہیں اس پہ رحم کھاؤ مجھے انٹرویو کے لیے بلاؤ یا پھر فارورڈ وہی اکثر آپ نے سیریز فارورڈ ہو رہی ہوتی تو وہ پوری فارورڈ کی چین بھی چل رہی ہوتی مجھے اکثر اسی کو فارورڈ کرتے ہیں یہ ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے اگر مجھے جاب چاہیے اور اس سے بہتر چاہیے دین آئی نیڈ ٹو ورک فار اٹ یہ پارٹ آف توکل ہی ہے یہ سب توکل میں آ رہا ہے یہ سب توکل میں آ رہا ہے تو آپ نے کور لیٹر بنایا جاب کی نسبت کے حساب سے آپ نے وہ ای میل کری اگر آپ کو کور لیٹر اتنا نہیں آتا یقین مانیں آن لائن اتنے ریسورسز ہیں آپ دوست یار سے بات کر لیں آن لائن اتنے سیمپلز ملتے ہیں اور ہر پوزیشن کے حساب سے سیمپلز ملتے ہیں آپ نے کور لیٹر بنانا ہے سائنٹسٹ کا کور لیٹر بنانا ہے سائنٹسٹ کور لیٹر ملے گا اکاؤنٹنٹ کا کور لیٹر بنانا ہے اکاؤنٹنٹ کور لیٹر ملے گا تو جس پوزیشن کی آپ چاہ رہے ہیں آپ ہمیں سیمپلز دیں اپنے حساب سے ان کو ورڈنگس کریں اور پھر سینڈ کریں کاپی پیسٹ نہ کریں سمجھ آ جاتی ہے پھر کاپی پیسٹ کر دو یعنی اگر انسان ڈھونڈنا چاہے نا مدد بہت سارے رسول ہوتے ہیں اچھا تو اب یہ کور لیٹر میں کہا کہ آپ نے سینڈ کر دیا وہاں سے آپ کو ریکویسٹ آ گئی کہ آپ فرسٹ انٹرویو کے لیے آ جاؤ اچھا فرسٹ انٹرویو کے لیے آ جاؤ یا پھر بعض دفعہ آپ کو کال کرتے ہیں یہ بھی بڑا ہوتا ہے ہم لوگ اکثر کال کر رہے ہوتے تھے تو جو ان امپلائڈ لوگ ہوتے ہیں نا ان میں یہ بڑی عادت ہوتی ہے کہ وہ دیر سے سو کے اٹھتے ہیں اکثر فون کرو تو سو رہے ہوتے ہیں وہاں بھی سو رہے ہیں سر اور نہیں بھی بولیں گے تو آواز سے لگ رہا ہوگا ریڈی نہیں ہے ون آف دا تھنگس آپ کو چاہیے سروائیو کرنے کے انسان پیریڈ میں جب جو آپ کا روٹین جاب کے دوران ہوتا ہے نا صبح اٹھ رہے ہیں 6-7 بجے اپنا ناشتہ کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں آفس نہیں بھاگ رہے ہیں اپنے اس روٹین کو جاری رکھیں اگر آپ ان امپلائڈ ہیں آپ پھر بھی صبح اٹھیں ناشتہ کریں پریکٹس ورزش کریں اور ریڈی رہیں کہ میں نے اتنا دن کا 3-4 گھنٹے لگانا ہے کیونکہ اکثر امپلائرز آپ کو مارننگ ٹائمس پہ کال کرتے ہیں آپ کو یہ ایوننگ میں کال نہیں کر رہے ہوتے ان کی کالیں آپ کو مارننگ ٹائمس پہ آتی ہیں آپ کو لنچ ٹائم پہ کال نہیں کریں گے کہ وہ خود لنچ ٹائم پہ ہوتے ہیں 12 بجے کے بعد لنچ ٹائم ہوتا ہے اور رات کا خاص طور پیٹرن ایسا ہے کہ 8 سے 12 پھر 12 سے 4 بند ہو جاتا ہے پھر 12 سے 3 بند ہو جاتا ہے پھر 3 سے لے کے 9 کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کال وہ 3 سے لے کے 9 بجے کال نہیں کریں گے وہ آپ کو ٹیکسٹ سے کال صبح ہی کریں گے تو اس لیے آپ کو ریڈی ہونا ضروری ہے بہت سے ایسے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہمیں ملتے ہیں جن کو ہم کال کرتے ہیں اور ان کو ریسیو نہیں کرتے کیونکہ وہ اس ٹائم اویلیبل نہیں ہوتے صبح کے وقت تو دے آر مسنگ اپرچونیٹیز رائٹ تو اپنا روٹین اس طرح پلیز سیٹ اپ رکھیں جو آپ کا جاب کے وقت دورانیہ جو روٹین تھا وہی جب آپ ان امپلائڈ ہیں وہی روٹین ہے صبح اٹھیں ورزش کریں اپنا ایک گول بنا کہ میں نے آج جو ہے یہ 3-4 گھنٹے لگانے جاب ہنٹنگ میں چاہے وہ آپ آن لائن کر رہے ہو یا واک انس کر رہے ہو جو میتھڈالوجی یوز کر رہے ہو اچھا اب آپ کو کال آ گئی آپ نے اٹینڈ بھی کر لی ٹھیک ہے تو وہاں سے اچھا وہاں پہ جب امپلائی جب ایک چیز دیکھتے ہیں نا وہ اپنی اسکل سیٹ نہیں دیکھ پا رہا ہوتا ابھی وہ اسکل سیٹ نہیں دیکھ پاتا وہ فون پہ دیکھ کے میں سے بات کروں کتنا کانفیڈنٹ ہے مجھ سے بات کرنے میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں وہ صرف یہ دیکھتا ہے اس کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ابھی ہے نا ایسا ہی ہے آپ کی جو وائس پچ ہے نا اور جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ کتنی فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں مثال کے طور پہ وہ بولیں گے کہ آپ کیا آج 3 بجے آ سکتے ہیں وہ نہیں آج تو یار کزن کی شادی ہے میری میں کل آ جاؤں
مجھے پریپریشن کرنی ہے اس کے لیے، یا میں یہ میری ٹائم فلیکسیبل نہیں ہے، کیا میں کوئی اور ٹائم کر سکتا ہوں؟ ابھی تو آپ نے جاب شروع نہیں کی، آپ کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہے تو ٹوٹلی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بائی فرینڈس. وہ ٹائم پہ بلا رہے ہیں انہوں نے 2 گھنٹے بعد سر میں سر 2 گھنٹے بعد I'm ready. بندہ بھی سوچے گا یار ماشاء اللہ he was already ready as it was expected my call ہے نا. آپ سے وہ فون پہ بات کرتے ہیں، آپ ہلکا سا اپنا انٹروڈکشن دیں، اراؤنڈ انٹروڈیوس مائی سیلف، ان سے پوچھنے سے پہلے آپ نے مجھے فون کیا واٹ از دس شو کریں، تھینک یو ادا کریں ان کا. ان سے پوچھے کوئی ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو مجھے فلفل کرنی ہے آنے سے پہلے. باس پھر جو وہ ریکوائرمنٹس بتائیں اور جو وہ ٹائم ہوتا ہے اس حساب سے پھر آپ پہنچیں. پھر یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے بھائیوں کا کہ ٹائم پہ نہیں پہنچتے گا. ٹائم انٹرویو کے لیے ٹائم پہ نہیں پہنچے ختم ادھر ہی، اس نے انٹرویو لینا نہیں آپ کو، اگر لینا بھی تو اسے پہلے سے ذہن بنانا ہے کہ اس کو میں نے جو ہے نا نہیں رکھنا. تو میں آپ کو نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں جرنی کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ڈیل بریکرز ہوتے ہیں اور کیا ڈیل میکرز ہوتے ہیں. تو فون کال آیا، آپ نے کانفیڈنس سے بات کری، آپ کیونکہ آپ ریڈی تھے کہ آپ روٹین بنا ہوتے ہیں، آپ تیار تھے، ایکسپیکٹ کر رہے تھے، آپ توقع کر رہے تھے کہ مجھے کال آئے گی، مجھے وہ ای میل آئے گی، توقع پیسہ ہے نا، تو آپ ریڈی تھے. آپ جب آپ گئے تھے اب آپ گئے وہاں پہ ٹائم پہ پہنچے. ٹائم پہ پہنچنا بہت ضروری ہے. دوسرا آپ کا اپیرنس بہت ضروری ہے. اپیرنس بہت میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ویل ڈریس ہونا بہت ضروری ہے. بعض لوگ جو ہے اپنی ڈریس کا خیال نہیں رکھتے، صاف ستھرے ڈریس کو فارمل پروفیشنل ہو تو یعنی بی اور بیسٹ ہے نا. اور آپ ویل ڈریس کر کے ٹائم پہ پہنچے، سی بی سی کاپیز لے کے آئے. بہت سے لوگ سی بی سی کاپی لے کے نہیں آتے. یہ سب چیز دکھاتی ہے، یہ سب چیزیں کہتے کیا امپریشن دے ہوتی سامنے والے کو، بندہ آرگنائز نہیں ہے، ٹائم پہ نہیں آ رہا، ڈسپلن نہیں ہے، ڈریسنگ اس کی ضروری ہے، کسی کو پرسنالٹی نہیں ہے. کیونکہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ، انفارچونیٹلی اٹ از دا لاسٹ امپریشن ہے نا. خاص طور پہ امپلائرس کے لیے، کیونکہ اب وہ ہر ایک اسٹیپ بڑے کریٹیکلی اینالائز کر رہے ہوتے ہیں. ڈریسنگ کیسی ہے، سی لے کے آیا نہیں لے کے آیا، ٹائم پہ پہنچا ہے نہیں پہنچا. ہاں ایگزیکٹلی. تو آپ اس کو پکچرائز کریں ذرا کہ ایک بندہ ہے ایسا جو کہ اس طرح آ رہا ہے، ٹائم پہ نہیں پہنچ رہا، سی وی لے کے نہیں آ رہا، ویل ڈریس نہیں ہے. اور ایک بندہ اپنے آپ کو آپ امپلائرز ہیں، سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ آپ لوگ اپنی ایچ آر کے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے جاب دینی ہے لوگوں کو. تو 2 لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں. ایک میں آتا ہوں انڈریسڈ ہو کے، سی وی میرے پاس نہیں ہے اور ٹائم پہ نہیں آ رہا. اور ایک بندہ آ رہا ہے، ٹائم پہ بھی پہنچا ہوا ہے، سی وی بھی ہے، ڈاکیومنٹس بھی اس کے پاس، ویل سوٹڈ بوٹڈ ہے. آپ کس سے امپریس ہوں گے؟ کس سے امپریس ہوں گے؟ اوبیسلی اس پرسن جو آلریڈی ویل ڈریسڈ ہے، پریپیئرڈ ہے. اچھا امپریشن ملتا ہے نا. انٹرویو کے لیے آپ پہنچ گئے، انہوں نے آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا. دیکھیے وہ بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھیں گے جو ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا. بہت ساری چیزیں پوچھیں گے جس میں آپ کنفیوز ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کے بارے میں، آپ کے پاس کے بارے میں پوچھیں گے. ہر انٹرویو سیم نہیں ہوتا، ہر انٹرویو کی اسکلس کوشچن ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مگر اگر آپ تھوڑی سی پریپریشن کر کے جائیں نا، بہت ساری آن لائن ریسورسز ایسی موجود ہیں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ پوٹینشیل کوشچنس کیا ہوتے ہیں، یا امپلائرز اپنی امپلائی میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ریسرچ میں کرنا بہت ضروری ہے. تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا، میں پوائنٹس کر لیا. ریسرچ میں کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ کسی جگہ پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو چاہیے کہ آپ کی کمپنی ویب سائٹ پہ جائیں. آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ کون کام کر رہے ہیں. لنکڈن از دا بیسٹ ریسورس. جو مینجمنٹ مجھے انٹرویو کرنے جا رہی ہے اس کی پروفائل کیا ہے، اس کی فیس بک پہ گھسیں، اس کی لنکڈن میں گھسیں، اس کے انٹرسٹ دیکھیں، اس کے گول دیکھیں، اس کے بارے میں پورا اسٹڈی کریں. جس طرح آپ رشتے جب دینے جا رہے ہوتے ہیں یا لینے جا رہے ہوتے ہیں، آپ دوسرے بارے میں کس طرح برتتے ہیں ہر لحاظ سے. جو آپ جاب کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو کمپنی کو، اس کے کلچر کو، جس سے آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اس بندے کو وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیٹ کین میک اور بریک. یہ ریسرچ ورک میں آ گیا. اب جب آپ سے بات کرنا شروع کریں گے نا، آپ اس کے بتائے بغیر آپ جو بتا رہے ہوتے ہیں کمپنی کے بارے میں، ہاں میں نے گو کیا تھا آپ کی ویب سائٹ، مجھے پتا چلا آپ لوگ کی پچھلے سکسیسفل پروجیکٹس یہ رہے ہیں، آپ لوگ کا کلچر ایسا ہے، مجھے ایسے کلچر میں کام کرنے کا ایک خواہش ہے، میرے گول ہے کہ ایسی جگہ پہ کام کروں. تو وہ لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں. وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کتنے پریپیئرڈ ہیں. ایک تو وہ تھا نا کہ آپ نے فزیکل پریپریشن کی نا، سی وی کی اور آپ کے اپیرنس کی اور دوسرے ٹائم پہ آنے کی فزیکل اپیرنس ہے. مگر جب آپ انٹرویو میں آ گئے اب آپ کس طرح امپریس کریں گے؟ اپنے ریسرچ ورک سے.
آپ نے جتنے ریسرچ کیا اس کمپنی کے بارے میں اس کے کلچر کے بارے میں جب آپ ہمارے ساتھ ریویو اب یہاں پہ ٹیکنیکل چیزیں میں اس میں جانا چاہ رہا میری گزارش ضرور یہ ہے کہ ابوبکر صاحب سے بھی اور رانا صاحب سے بھی ایسی ورک شاپ ضرور کرائیں جہاں پہ ہم ٹیکنیکل ڈیٹیلس میں جائیں رائٹ فرام کہ آپ اوپننگ کس طرح کرتے ہیں انٹرویو کی کون سے کوشچنس کو کس طرح جواب دینے ہیں. اکثر کوشچن ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ واٹ آر ہیڈ آپ کی کیا ویکنیسز ہیں اور آپ اپنی ساری ویکنیسز بتا رہے ہوتے کھل کے آپ ویکنیسز کو بھی کس طرح اسٹیپ میں بتا سکتے ہو یہ ہم سکھائیں ہے نا. آپ سے نیگوشیشن جو کرتے ہیں لوگ انٹرویو کی طرح کس طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں یہ سارے اسکلس ٹائم لیں گے یہ کسی کی 10 منٹ کے ٹاک سے نہیں سیکھیں گے. مگر میں ضرور چاہوں گا اور رانا بھائی کہاں پر ہم دیکھ نہیں رہے ہاں رانا بھائی اگر ہم آپ اور لوگوں کو ہے کہ تعاون سے ایک ورک شاپ ارینج کر سکیں کہ انٹرویو اسکلس پہ ہاں 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 تو پھر اس پہ ہم ٹیکنیکل اس پہ ڈیٹیل زیادہ آتے ہیں کہ انٹرویو سے پہلے کیا کرنا ہے انٹرویو کے دوران کیا کرنا ہے اور انٹرویو کے بعد کیا کرنا ہے. آپ کا انٹرویو ہو گیا آپ نے ان کو فرنٹلی ہینڈ شیک کیا شکریہ ادا کیا اس کے بعد بہت سے لوگ تو فالو بھی نہیں کرتے نا بہت سے لوگ فالو بھی نہیں کرتے ایسا نہ بولتے چلو ان سے بھی جان چھوڑی مگر جو فالو اپ کرتے ہیں نا ایک سمپل ون لائنر تھینک یو ای میل کہ یار آپ نے تھینک یو ڈیئر ایچ آر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اٹ واز amazing to have a conversation with you and to explore the opportunities together. I'm looking forward to working in this company. ایک simple email follow up can make a huge difference. کیونکہ employer کا impression ملتا ہے کہ یار this person he goes the extra mile. یہ different ہے کیونکہ بہت سے لوگ follow up کرتے ہی ہیں. تو اس کی فضی ٹیکنیکل ڈیٹیلس میں نہیں جانا چاہ رہا. اس کا اعلان کر دیا ہے وہ ہمارے پیر صاحب نے اگلے ہفتے کوئی ڈیٹ طے رکھ لیتے ہیں اس پہ بھی سارا ٹیکنیکل جو لوگ انٹرسٹیڈ ہوں اپنے فیڈ بیک فارم لکھ سکتے ہیں کہ ہم وہ ورک شاپ رن کرنا چاہیں گے انشاءاللہ کبھی اس کو ہم ارینج کرتے ہیں آپ لوگ کے لیے ضرور آئیں اس کو ہم پہ ٹیکنیکل ڈیٹیلس میں جائیں گے. کیا اگر کوشش کریں گے کہ اس دوران اگر آپ کی سی وی سے پہلے سی ویز بھی اگر ہم لوگوں کی اسیس کر سکیں اور اس میں آپ کو کس طرح امپروو کرنا ہے سی ویز کو کور کرنا ہے وہ بھی کر سکیں گے. لیٹس ڈسکس دیٹ فردر. اچھا آپ نے انٹرویو کے لیے انٹرویو کی کہانی ختم ہوئی آپ کے پاس بہت سارا فری ٹائم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس میں میں کلوز ود دس. اب آپ ان امپلائمنٹ کو کس طرح سروائیو کرنے کی بات کر رہے ہیں فری ٹائم کی وجہ سے کیوں آپ کا بھی جاب نہیں ہے آپ جاب ہنٹ کر رہے ہیں مطلب آپ سارا دن جاب ہنٹ نہیں کر سکتے نا ایک اسپیسیفک ٹائمنگس ہوتے ہیں جب امپلائر کو کسی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں فون کال اٹھائے ہوتے ہیں جیسے بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ شام میں کال کر رہے ہوتے ہیں مجھے اکثر بہت ساری ہوتی ہے میں نے آپ کا ایڈ کیا تھا جیسے کہ آپ اس ٹائم پہ رات کے 8 بج رہے ہیں اور کال کر رہے ہیں میں اس کو کبھی نہیں بولا اپنے انٹرویو کے لیے جتنا اچھا مجھے لگے کیونکہ ہی ڈز ناٹ ریسپیکٹ ادر پیپلز ٹائم رائٹ. تو ٹائمنگ کا خیال رکھیں اس لیے ٹائمنگ کا خیال صبح اٹھیں اپنے گولز بنائیں. اب فری ٹائم ہے نا فری ٹائم کو پازیٹیولی کس طرح یوز کرنا ہے اپنی اسکلز ڈیولپ کرتے ہوئے اپنی اسکلز ڈیولپ کرتے ہوئے. دیکھیے ہماری تو ہمارا دین تو شروع کی پہلی آیت جو ہے داری اس کا پہلا لفظ بھی اقرا ہی تھا. ہاں اقرا بسم اللہ ربک الذی خلق کہ پڑھو گے تو آگے بڑھو گے نا. ہم بہت سے لوگ اپنی بیچلرس کر کے اپنی گریجویشن کرنے کے بعد آگے بڑھنے کا شوق نہیں رکھتے. اگر آپ کو بہتر پریکٹس چاہیے اگر آپ نے کریئر میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا اور یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے. اس کو اگر پازیٹیو دیکھیں کہ یار میری زندگی ان امپلائمنٹ ٹائم آیا میرے پاس یہ ٹائم ہے دن میں 8 گھنٹے تو میں کیا اسکل سیٹ ڈیولپ کر سکتا ہوں. کوئی لوگ پروگرامنگ سیکھ سکتے ہیں جو ڈیزائن سیکھ سکتے ہیں بہت سے اسکل سیٹ ہیں ڈپینڈنگ آن آپ کے گولس کے ہیں اور مارکیٹنگ ریکوائرمنٹس کے ہیں. تو اگر میں بات کروں کہ ہمیں ایگزامپل دیتا ہوں اس کو بہتر سمجھائیں گے کوئی مارکیٹنگ کا بندہ ہے یا سیلس کا بندہ ہے اس کو سیلس کی اسکلس تو ہوں گی تو ہو سکتا ہے اس کے پاس ڈیزائننگ اسکلس کا ہو گرافک ڈیزائن تو وہ ٹھیک ہے میں کیونکہ میری سیلس اور مارکیٹنگ میں مجھے پروموشن کا بڑا کرنا ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ بھی ہوتی ہے کیوں نہ میں ڈیزائننگ کا کورس کر لوں دن میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگاؤں 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا 2 مہینے میں ہو جائے گا. جب آپ وہ کورس کر کے نکلیں گے 1 مہینے کے اندر آپ کے پاس وہ سرٹیفکیشن بھی ہوگی اور آپ اپنے سی ویز میں اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. اور تیسری بات سے امپورٹنٹ یہ کہ امپلائر دیکھے گا کہ یار اس کو مارکیٹنگ کی اسکلز آتی ہے اس کو ڈیزائننگ کی اسکلز آتی ہے تو آپ کی وہ آپ کو ایڈیشنل ویلیو دے گا. تو یہ فری ٹائم میں ہمیں کرنا چاہیے. ہم لوگ سارا دن 8-10 گھنٹے جاب نہیں کر سکتے دن میں 3-4 گھنٹے جاب کریں باقی ٹائم کو پازیٹیولی یوز کریں اسکلس کو امپروو کریں. اب بات بہت جنرلی ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس تصویر ایگزامپل کے ساتھ بہت ڈیٹیل جائے گی. مارکیٹنگ کی میری ایک ایگزامپل تھی. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر رہا ہے اپنی زندگی میں وہ مینجمنٹ اسکل
انٹرسٹ لیول کورس ہے، کوئی کتاب پڑھے، جدید کورس میں ہمارے پاس اویلیبل ہے، آن لائن فری کورسز ہیں، LSM.com، linda.com، اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں. آپ کو لنکڈ ان پہ خود اگر آپ لرننگ کورس میں جائیں وہ فری کورس